تحریک آزادی کے عظیم رہنما مولانا محمد علی جوہر 10 دسمبر 1878 کو رامپور میں پیدا ہوئے۔ والد عبدالعلی خان کے انتقال کے بعد والدہ آبدی بانو بیگم نے، جو بی اماں کے نام سے تاریخ ہند میں مشہور ہوئیں، بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی، اور جب 1896 میں MAO کالج سے BA کی ڈگری حاصل کر لی تو اعلیٰ تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹی بھیج دیے گئے۔ وطن واپسی پر امجدی بیگم سے شادی ہوئی۔ MAO کالج میں ملازمت کی درخواست پیش کی، جو پرنسپل موریسن نے مسترد کر دی۔ 1902 میں ریاست رامپور میں افسر تعلیم مقرر ہوئے۔ 1903 میں مستعفی ہو گئے۔ 1904 تا 1910 ریاست بڑودہ میں محکمہ آبکاری میں ملازمت کرتے رہے، لیکن مسلمانان ہند کی سیاسی بیداری کا مسئلہ ہر وقت ان کے ذہن پر سوار رہتا تھا۔ جنگ بلقان کے دوران زخمی اور بیمار مسلمان سپاہیوں کی طبی امداد کے لیے جو آل انڈیا میڈیکل مشن دسمبر 1912 میں ترکی بھیجا گیا تھا، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ 1913 میں مسجد کانپور کا جو واقعہ پیش آیا، اس میں حصہ لیا، اور اسی سال مسلمانوں کا موقف پیش کرنے کے لیے آپ ایک انگلینڈ وفد لے کر گئے۔ دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ مسلم لیگ کا دستور بنانے والوں میں آپ کا نام بھی شامل ہے۔ آپ کو سیاست کے ساتھ ساتھ صحافت کا بھی شوق تھا۔ بڑودہ ریاست کی ملازمت سے مستعفی ہو کر 1 جنوری 1911 سے کلکتہ سے انگریزی ہفت روزہ کامریڈ جاری کیا۔ آپ کو انگریزی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ کی تحریروں اور انگریزی حکومت پر شدید نکتہ چینی کے باعث کامریڈ کو بہت جلد ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ آپ نے اپنا دائرہ اثر بڑھانے کے لیے 1913 میں دہلی سے روزنامہ ہمدرد جاری کیا۔ حکومت پر تنقید اور 1914 میں خلافت کے مسئلے پر ترکی کی حمایت کرنے سے حکومت ناراض ہو گئی اور ان کے دونوں اخبارات بند کر دیے گئے۔ مئی 1915 تا دسمبر 1919 یعنی پہلے جنگ عظیم کے دوران محمد علی جوہر اپنے بڑے بھائی شوکت علی کے ہمراہ وجہ بتائے بغیر پہلے مہر ولی اور پھر جھنڈو واڑہ جیل میں محبوس رہے۔ انہوں نے گاندھی جی اور نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف تحریک خلافت اور تحریک عدم تعاون شروع کی۔ دسمبر 1919 میں رہائی کے بعد امرتسر کانگریس کے ساتھ سالانہ اجلاس میں مولانا کا شاندار استقبال ہوا۔ جنوری 1920 میں خلافت کے مسائل پر وائسرائے سے ملنے والے ہندو مسلم وفد کی قیادت کی۔ 1921 میں گاندھی جی کی میت میں تحریک عدم تعاون اور تحریک خلافت کے سلسلے میں پورے ملک کا دورہ کیا۔ فروری 1921 میں خلافت کانفرنس منعقد لکھنؤ کی صدارت کی۔ جولائی 1921 میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کراچی میں منعقد ہوئی تو اس کی صدارت کی اور انگریزوں کے خلاف ایسی باغیانہ تقریر کی کہ ان کے خلاف بغاوت کے جرم کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی۔ MAO کالج علی گڑھ کی انگریزوں سے وفاداری سے مایوس ہو کر 29 اکتوبر 1920 کو مسلم نیشنل یونیورسٹی قائم کی، جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام سے اب تک قائم ہے۔ اس کے پہلے امیر مقرر ہوئے۔ 1928 میں مولانا نے نہرو رپورٹ کی مخالفت میں کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور قائد اعظم کے 14 نکات کی تیاری میں ان کی مدد کی۔ 1930 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے۔ وہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں اب ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں بشرطے کہ وہ آزاد ہو مرنے کو ترجیح دوں گا۔ اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی۔ ان کی یہ خواہش حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ اس خطاب کے بعد مولانا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ ہندوستان میں ہی علیل تھے اور ڈاکٹروں نے انگلستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 4 جنوری 1931 مولانا محمد علی جوہر کا لندن میں ہی انتقال ہو گیا اور انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔